السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامران شہزاد صدیقی آپ سے مخاطب ہے۔ عورت کی اہمیت ہمارے معاشرے میں وجود نساء کی اہمیت کیا ہے؟ بقول اقبال، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کا وجود ناگزیر ہے۔ خواتین کے وجود کے بغیر ہماری زندگی کا لطف اور رنگینی بے معنی ہے۔ خواتین ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اور ہماری بیویاں، ان کے وجود سے ہمیں زندگی گزارنے کا جو ہے ایک مزہ وہ محسوس ہوتا ہے، اور ان کے بغیر ہماری زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواتین کی اہمیت کو کس طریقے سے اجاگر کیا جائے۔ ہمیں پتہ ہے کہ مغرب نے خواتین کو جو آزادی کے نام پر اور جو رائٹس کے نام پر جہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے، ہمارا معاشرہ بھی اسی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں۔ خواتین کے حقوق اور خواتین کی آزادی پر بات کرنے اور اس کے کچھ ایشوز کو اجاگر کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ خواتین ہماری زندگی کا اہم ستون نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا، جیسے اقبال نے کہا، کہ خواتین کے وجود کے بغیر ہماری زندگی بے معنی ہو جاتی ہے، اور ہمارا یقین اس بات پر ہے کہ خواتین کے دم سے ہماری زندگی کا جو حسن ہے وہ نکھرتا ہے۔ لیکن خواتین کا مقام معاشرے میں کیا ہونا چاہیے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اس پر بولنا بہت زیادہ خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ مغرب زدہ مختلف تنظیمیں فوری اس پر کرٹیسائز شروع کر دیتی ہیں اور معاشرے میں ایک ہیجان کی کیفیت پیدا کر دیتی ہیں۔ بہرحال میرے بہت پسندیدہ شاعر حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ نہ صرف قومی شاعر ہیں بلکہ ان کے پائے کا نہ تو کوئی شاعر ہے، اور میں ان کو شاعر کے ساتھ ساتھ ولی بھی سمجھتا ہوں۔ آج سے 100 سال پہلے انہوں نے بھی خواتین کی آزادی کے حوالے سے جو بات کہی تھی، کچھ اشعار کہے تھے، میں اس کو پہلے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ آزادی نسواں، اس کا عنوان ہے آزادی نسواں۔ کہتے ہیں کہ اس بحث کا کچھ فیصلہ میں کر نہیں سکتا، کہ وہ خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے وہ قند، کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی ماتوب، پہلے ہی خفا مجھ سے ہیں تہذیب کے فرزند، اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش، مجبور ہے معذور ہے مردان خرد مند، کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں کے زمرد کا گلوبند۔ بہت ہی خوبصورت اشعار میں علامہ اقبال آج سے 100 سال پہلے، آپ اندازہ کریں کہ مغرب نے یلغار کب کی ہے ہمارے معاشرے کو برباد کرنے کی۔ علامہ اقبال اس وقت یہ بات فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس بحث کا کچھ فیصلہ میں کر نہیں سکتا۔ یہ ایک بحث ہے کہ خواتین کو آزادی کس قسم کی دینی چاہیے، مغربی آزادی یا اسلامک مشرقی آزادی۔ جیسے ہی آپ اسلامک مشرقی آزادی کی بات کرتے ہیں تو تمام مغربی خواتین کے حقوق کی تنظیمیں جو ہیں آپ کو ایک قدامت پسند، ایک دقیانوس، ایک بیکورڈ مرد کہنا شروع کر دیتی ہیں، اور ہماری بھولی بھالی بہنیں، بیٹیاں، ہماری مائیں ان کے اس جال میں پھنس کے وہ مردوں کے اس بات کی مخالفت شروع کر دیتی ہیں۔ تو علامہ اقبال 100 سال پہلے یہ فرما رہے ہیں کہ اس بحث کا کچھ فیصلہ میں کر نہیں سکتا، میں ڈاکٹر محمد اقبال، میں فلاسفر، میں بھی اس بحث کا فیصلہ نہیں کر سکتا، کیوں کہ یہ خطرناک موضوع ہے۔ گوس خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے وہ قند، قند کہتے ہیں شیرے کو، مٹھاس کو، اور زہر آپ کو پتہ ہے زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مغربی آزادی عورت کے لیے زہر ہے، اور مشرقی اسلامک آزادی اور حقوق عورت کے لیے قند ہے، شیرہ ہے، مٹھاس ہے، لیکن میں پھر بھی اس بحث کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی ماتوب، ماتوب عطاب سے نکلا ہے، یعنی میں آلریڈی عطاب کا شکار ہوں، میں مخالفت کا شکار ہوں مغرب کی ایسی باتیں کر کر کے،
تو کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں، اگر میں کچھ اور کہہ دوں گا تو مزید مجھ پر عطاب جو ہے وہ میرے پہ ڈھایا جائے گا، میری برائی کی جائے گی، میری مخالفت کی جائے گی، لہذا مجھے کوئی فائدہ نہیں کچھ اور مزید کہنے پر۔ پہلے ہی خفا مجھ سے ہیں تہذیب کے فرزند، یہ مغربی نئی تہذیب کے دلدادہ فرزند، یہ نئی نسل پہلے ہی مجھ سے بہت خفا ہے کہ میں بہت غلط باتیں کرتا ہوں، عورت کے مقام کو میں مغربی انداز میں پیش کرنے کا مخالف ہوں اور اسلامی اور مشرقی انداز کا دلدادہ ہوں، لہٰذا نئی نسل مجھ سے ناراض ہے، لہٰذا میں کچھ اور کہتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش، اللہ کرے کہ عورت کی بصیرت، عورت کی دانش مندی، عورت کی عقل، وزڈم خود ہی اس راز کو کھولے اور خود ہی فیصلہ کرے، کیونکہ مجبور ہیں، معذور ہیں مردان خرد مند، کیونکہ خرد مند اور عقل مند مرد جو ہیں وہ اس ٹاپک پر گفتگو کرنے سے معذور ہیں اور مجبور کر دیے گئے ہیں مغرب کے ہاتھوں۔ کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ؟ عورت کے لیے اہم اور قیمتی چیز کیا ہے؟ آزادی نسواں، عورت کی آزادی بے لگام، یا زمرد کا گلو بند؟ زمرد ایک نگینہ ہوتا ہے، ایک نگ ہوتا ہے بہت، تو زمرد کا گلو بند جو کہ اس کو باندھ دیتا ہے، یعنی کہ عورت اپنے حصار میں، گلو بند سے مراد یہ حصار قلعہ، عورت کو اللہ نے وہ درجہ دیا ہے کہ عورت کی عزت اور عصمت کو ایک قلعے میں بند کر دیا ہے، تو زمرد کا گلو بند یعنی جو عورت کی عزت کی حفاظت کرے، یعنی اس کا مرد، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا شوہر، اس کا بیٹا، یہ اس کا قلعہ ہے۔ تو کیا عورت اپنے محرم کی لمٹ کے اندر قیمتی ہے یا بے لگام آزادی میں قیمتی ہے؟ تو بہت ہی خوبصورت اشعار علامہ اقبال نے بھی بڑے احتیاط سے کہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ مغرب کی جو مخالفت ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اسی شعر کو آگے لے کے میں چلتا ہوں، میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری پیاری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ہیں ان کو یہ خود فیصلہ کرنا ہے، وہ پڑھی لکھی ہیں، صاحب بصیرت ہیں، وزڈم ہے ان کے پاس، سمجھدار ہیں، جہاں دیدہ بھی ہیں بہت ساری ہماری خواتین، اور اللہ ہماری باقی نسل کی خواتین کو بھی جہاں دیدہ کرے، وہ یہ فیصلہ کریں کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے۔ کیا وہ مغرب کی بے لگام آزادی کو پسند کرتی ہیں یا وہ اسلامک مشرقی ماحول کی آزادی کو قبول کرتی ہیں؟ اب میں آپ کو بتا دوں کہ مغرب کی آزادی کیا ہے، کہ مغرب میں مرد اور عورت ہر لحاظ سے برابر کر دیے گئے ہیں۔ اگر مرد نوکری کرتا ہے عورت کو بھی نوکری کرنی ہے، گھر پہ مرد اور عورت ہیں لیکن دونوں نے کما کے لانا ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے یا ماں ہے تو وہاں مرد جو ہے اس کی عزت اور عصمت کا ذمہ دار نہیں ہے، عورت اپنا خود کمائے۔ لیکن مشرق اور اسلامک جو معاشرہ ہے اس میں ہم عورت کو اپنے حصار میں رکھتے ہیں کہ عورت کی ضروریات پوری کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، عورت گھر کی ملکہ ہے، عورت گھر کی رانی ہے، گھر پہ اس کا حکم چلنا چاہیے، اس سے مشاورت لازمی کرنی چاہیے، اس کے صحیح فیصلوں کو نہ صرف ماننا چاہیے بلکہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو تعلیم کے پورے مواقع اور ذرائع مہیا کرنے چاہیے، اس کو شادی کے وقت اس کی رضامندی لینی لازمی ہے اسلام میں، اور اس کی جائز خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے مرد کو ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے، اس کی دلجوئی کرنی چاہیے، اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اس کو بے عزت قطعاً نہیں کرنا چاہیے، اس کو کسی دوسرے کے سامنے ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے، اس کی کبھی برائی نہیں کرنی چاہیے، اس کی بلا وجہ مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ عورت کے حقوق ہے۔ عورت کو وراثت میں حصہ ملنا چاہیے، عورت کو پیشے کو اختیار کرتے ہوئے اس کی مرضی پوچھنی چاہیے۔ ہاں، لیکن عورت کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی پیشے میں جائے، وہ ڈاکٹر بنے، وہ انجینئر بنے، وہ وکیل بنے، وہ سائنسدان بنے، وہ جج بنے، وہ بیوروکریٹ بنے، وہ ٹیکنوکریٹ بنے، وہ ایون پالیٹیشین بنے، کوئی پابندی اور قدغن نہیں، وہ تجارت کرے لیکن بحیثیت عورت کرے، اپنے آپ کو حیا کے لباس میں ڈھکے، اپنے سطر کو ڈھکے، لباس اس کا ایسا ہو کہ اس کا جسم نہ جھلکتا ہو۔ اور اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ نقاب لگا کے پھریں،
لیکن اسلام نے حجاب کا ضرور ذکر کیا ہے، اور حجاب عورت کا حسن ہے اور عورت کا ہتھیار ہے۔ تو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چاہیے کہ ہم مشرقی اور اسلامی اقدار کو اپنائیں اور مغرب کی بے روی کی بلا وجہ سپورٹ نہ کریں، کیوں کہ مغرب میں عورت کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو اسلام نے دیا ہے۔ تو علامہ اقبال کی ان اشعار کی روشنی میں اپنے معاشرے کی خواتین سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس چیز کا خود فیصلہ کریں کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ کیا وہ ایسے لباس میں باہر آنا پسند کرتی ہیں کہ ان کی تذلیل ہو، یا وہ ایسے لباس میں آنا پسند کرتی ہیں کہ ان کی توقیر ہو؟ کیونکہ جیسے سورہ نساء میں کلیئر آیا ہے کہ عورتیں اگر سورہ احزاب کی آیت 59 میں اللہ تعالیٰ کلیئر یہ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے، اپنی عورتوں سے اور اپنی بیٹیوں سے یہ کہہ دیں کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو اپنے جسم کو اچھی طرح ڈھانپ لیں، تاکہ ان کے اور دوسرے مذاہب کی عورتوں کے درمیان یہ فرق ہو، لوگ پہچان لیں کہ یہ مسلمان عورت ہے، لہٰذا وہ لوگوں کے شر سے محفوظ رہیں گی۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کبھی آزما کے دیکھ لیجئے، اگر ایک ماڈرن اور ویسٹرن لباس میں لڑکی باہر نکلتی ہے، اس پر نظریں کس طریقے سے پڑتی ہیں، اور ایک اگر اسلامک اور ایسٹرن اسٹائل میں لڑکی باہر نکلتی ہے جو کہ حجاب میں ہوتی ہے، اسکارف میں ہوتی ہے، اس کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جسم نہ جھلک رہا ہو، تو اس کی طرف غلط مرد بھی دیکھ کر جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو تنگ کرنے سے اجتناب کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کو یہ فیصلہ خود کرنا ہے کہ ان کی عزت اور توقیر کس قسم کے کلچر کو اپنانے میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ یقیناً اچھا فیصلہ کرنے پہ قادر ہیں، اور میں اپنے معاشرے کی خواتین کو ہمیشہ عزت کی نظر سے اس لیے دیکھتا ہوں کہ میری اپنی زندگی کی تمام تر خوبصورتی میرے گھر کی عورتوں ہی کی وجہ سے ہے، چاہے وہ میری ماں تھیں، یا وہ میری بیوی ہے، یا وہ میری بہن ہیں، یا میری وہ بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔